بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ سورہ کہف کی آخری آیت میں حق تعالیٰ جل شانہ نے بہت عجیب، اہم اور ضروری مضمون ارشاد فرمایا ہے، جس کو ہم سبھی کو اختیار کرنا چاہیے۔ وہی کہ فمن کان یرجو لقاء ربی، جو شخص اب اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملنے کی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے مقرب اور محبوب ہونے کی آرزو رکھتا ہے، وہ دو کام کرے، ایک کرنے کا، ایک بچنے کا۔ کرنے کا میں فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو پہلا کام کرنے کا ہے، دوسرا کام بچنے کا ہے۔ بس یہ سمجھو سارے دین کا خلاصہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں کہیں خلاصہ بیان فرمایا، کہیں تفصیل بیان فرمائی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے اور ان پر اتنی شفقت و مہربانی ہے کہ کسی طرح سے یہ سمجھ جائیں اور عمل کر لیں تاکہ میری رضا کے مستحق ہو جائے۔ اور انسان کی فطرت ہے، کبھی خلاصہ اس کو ذہن نشین ہو جاتا ہے اور اس پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، تفصیل اس کے سمجھ میں نہیں آتی، اور کبھی خلاصہ اس کے پلے نہیں پڑتا، تفصیل سمجھ میں آ جاتی۔ اس لیے دونوں ہی پہلو اللہ پاک نے اختیار فرمائے، اور حضور تو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا چلتا پھرتا نمونہ ہے۔ یوں کہنا چاہیے عملی قرآن کریم ہے، اس لیے آپ کی تعلیمات میں بھی یہی بات ہے۔ کہیں آپ نے دین کا جامع خلاصہ بیان فرما دیا، کہیں تفصیل بیان فرمائی۔ سورہ کہف کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ کہف کا نچوڑ بیان کر دیا، اور وہ ایسا بے واضح بے غبار ہے کہ ذرا سی بھی سمجھ رکھنے والا انسان ہو تو آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اس لیے اس کو ذرا سمجھ لینا چاہیے۔ آخرت میں اللہ جل شانہ سے آمنے سامنے ملاقات ہوگی انشاءاللہ، جس سے بڑی آخرت میں کوئی نعمت نہیں ہوگی، جس کے لیے ہر مومن دنیا میں بے چین و بے قرار ہے، کیونکہ یہاں تو کسی اہل ایمان نے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا نہیں ہے، اور دیکھنا مشکل بھی ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ ہمارے اندر دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے سامنے آ سکتے ہیں، مگر ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کو دیکھ سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر درخت میں اللہ تعالیٰ کی آواز سنی اور ان سے اللہ ہم کلام ہوئے تو درخواست کی، یا اللہ اپنا جلوہ بھی تو دکھا دیجیے، باتیں تو ہو رہی ہیں، کلام تو آپ فرما رہے ہیں،
اپنا جمال بھی دکھا دیجیے. پہلے تو اللہ پاک نے فرمایا تم دیکھ نہیں سکو گے، لیکن ہاں تم چاہ رہے ہو دیکھنا، تو پھر ایسا ہے کہ میں اپنی تجلی پہاڑ پر جس پر تم ہو ڈالتا ہوں، اگر اس نے برداشت کر لیا تو شاید تم بھی دیکھ لو. پھر اللہ پاک نے اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، دیکھ ہی نہ سکا، برداشت ہی نہیں کر سکا. حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بے ہوش ہو گئے، نہیں دیکھ سکے. نہ پہاڑ ہی اس کو برداشت کر سکا، حالانکہ پہاڑ کتنا مضبوط ہوتا ہے، تو پہاڑ ہی برداشت نہ کر سکا، اپنی جگہ برقرار نہ رہ سکا. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھ سکے، بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا تو پھر اللہ تعالیٰ سے معذرت کی کہ اللہ میں نے ایسی بات کی تمنا کی جس کی میرے اندر تاب نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. تو یہ نعمت آخرت میں ملے گی انشاءاللہ، اور جی بھر کے ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کی جو زیارت ہے نا، بس دنیا کی تو کوئی نعمت ہی آخرت کی ادنا نعمت کے برابر نہیں ہے. ساری نعمتیں مل کر بھی دنیا جنت کی ادنا سے ادنا نعمت کے برابر بھی نہیں. اور جنت کی جتنی انگنت اور بے شمار نعمتیں، ان میں سب سے بڑی نعمت جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو. اور ایسے ہوگی جیسے چودھویں رات میں ہم چاند دیکھتے ہیں، یا دوپہر کو ہم سورج دیکھتے ہیں. ساری دنیا کے لوگ بھی سورج دیکھے تو کسی کو بھی سورج دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں. ایسے سارے جنتی جو لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں خربوں ہوں گے، بھیا وہ سب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. اور ہر ایک کی طرف اللہ تعالیٰ خصوصی توجہ بھی فرمائیں گے، اور اس سے گفتگو بھی فرمائیں گے. سبحان اللہ. اس لیے ہمارے حضرت کا ایک شعر ہے، تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہ زندگی کی اساس ہے. تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہ زندگی کی اساس ہے. میں ہزار تجھ سے بعید ہوں یہ عجب کہ تو میرے پاس ہے. تیری ذات پاک ہے لازوال، تیری سب صفات بے مثال. تو برون وہم و خیال ہے تو برائے عقل و قیاس. کسی انجمن میں قرار دل، نہ کسی چمن میں بہار دل. کہوں کس سے حالت زار دل کی ہر جگہ میں اداس ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو سچے عاشق ہیں نا، وہ دنیا میں بڑے اداس ہیں، غمگین ہیں کہ کب زیارت ہو، کب اللہ تعالیٰ کے سے ملاقات ہو. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، جو ہم سے ملنے کی امید رکھتا ہے، یعنی ہماری زیارت، ہماری ملاقات، اور ہمارا قرب اور ہماری رضا اور ہمارے نزدیک وہ محبوب بننا چاہتا ہے، وہ دو کام کرے. ایک تو نیک عمل کرے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک نہ کرے. تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عام طور پر نیک عمل بعض لوگ صرف نماز روزے، ذکر و تلاوت، تسبیح، صدقہ، خیرات، بس اس کو سمجھتے ہیں. اور کچھ زیادہ کریں گے تو حج عمرہ قربانی اس کے ساتھ جوڑ دیں گے. میں یہیں تک سمجھتے ہیں یہ ہے سب نیک کام. یہ غلط فہمی، یہ جتنی مثالیں میں نے یہ بھی نیک کام ہے، مگر اس کے علاوہ بھی ہزاروں نیک کام ہیں. اس کے علاوہ بھی ہزاروں نیک اعمال ہیں جنہیں ہمیں خبر ہی نہیں، کریں کیا اللہ ماشاء اللہ. لہذا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، زندہ ہوں تو بھی، مر گئے ہوں تو ان کے لیے دعائے مغفرت، یہ سارے ثواب کرنا، یہ بھی نیکی ہے، نیک عمل ہے یہ بھی. شوہر کو بیوی کے حقوق ادا کرنا، بیوی کو شوہر کے حقوق ادا کرنا، یہ بھی نیک کام ہے. بعض اس میں جو فرض و واجب ہیں، بعض مسنون و مستحب ہیں. ماں باپ کو اولاد کے حقوق ادا کرنا، اولاد کو ماں باپ کے حقوق ادا کرنا، یہ عین عبادت ہے. یہ سب نیک ہے، یہ سب نیکیاں ہیں، یہ سب دین ہے، یہ سب نیک اعمال ہیں. یہ اور آدمی شریعت کے مطابق حقوق کی ادائیگی کرے.
ایسے پھر پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، عزیز و اقارب کے حقوق ہیں، ملنے جلنے والوں کے حقوق ہے. پھر جو ہم کاروبار کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی جگہ جگہ نیک اعمال ہیں، ان گنت بے شمار نیک اعمال ہیں. معاملات پورے ایک شعبہ ہے دین کا، اور اس کی ہزاروں قسمیں ہیں جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، جس میں مسلمان بھی اپنے اپنے حیثیت کے مطابق کر رہے ہیں. تو وہاں بھی نیکیاں ہیں، وہاں بھی گناہ ہیں. وہاں نیک کام کرے اور گناہوں سے بچے، جائز طریقے سے کرے، ناجائز طریقے سے بچے. تو یہ بھی شعبہ خالص دین کا شعبہ ہے. آج کل نہیں اس کو لوگ دین سمجھتے. حرام کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے، ڈنڈی مارنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، کم تولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، کم ناپنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، جھوٹ بولنے کی، دھوکہ دینے کی، فریب دینے کی، دغا کرنے کی عام عادت ہے، امانت میں خیانت کرنے کی عام عادت پڑی ہوئی ہے. تو سب نافرمانیاں ہیں، گناہ ہیں، تو حرام ہے. یہ بھی ان گناہوں سے بچنے میں تو نیکی ہے. اور ایک بات اور بھی ہے جس کی طرف تو سمجھو لاکھوں میں سے کسی کو توجہ ہے، وہ ہے اخلاق. کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ اچھے اخلاق اختیار کرنا فرض ہے، اور بد اخلاقیوں سے بچنا بھی فرض ہے، اور ان کا ارتکاب کرنا حرام و ناجائز. اب جیسے تکبر ہے، اللہ بچائے تو حرام ہے. جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا. جبکہ جنت میں کسی کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، جنت میں ضرور جائے گا انشاءاللہ. ذرہ برابر ایمان سے جنت میں جائے گا، ذرہ برابر تکبر بھی ہو جنت میں نہیں جائے گا. اتنا بڑا گناہ ہے. ایسے غصہ ہے، تکبر سے غصہ پیدا ہوتا ہے. تو جس کے دل میں غصہ ہوگا تو غصہ تو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، ناجائز ہے. اس سے بچنا فرض ہے، اور بیجا غصہ کرنا حرام ہے. یہ بدخلقی ہے. اور غصے کے مقابلے میں حلم اور بردباری، طبیعت میں نرمی، یہ خوبی ہے، یہ خوش خلقی ہے. یہ اس کو اختیار کرنا فرض ہے. ادھر تو توجہ ہی نہیں. یعنی عام مسلمانوں میں آپ 1,00,000 مسلمان لے لو، ان میں سے ایک کو ہی پتہ نہیں ہوگا کہ یہ بھی چیزیں دین ہے. دھیان نہیں جاتا کہ میرے اندر بیجا غصے کی عادت ہے یا نہیں ہے، میرے میں تکبر ہے یا نہیں ہے. ہے تو بس ہے، غصہ ہے تو بس ہے، چل رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، عشاء بھی پڑھ رہے ہیں، صدقہ بھی کر رہے ہیں، خیرات بھی کر رہے ہیں، غصہ بھی خوب اتار رہے ہیں. گھر میں جاتے ہیں تو بھیڑیا بن جاتے ہیں، نہ بیوی کو دیکھتے ہیں، نہ اولاد کو دیکھتے ہیں، نہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں، نہ بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں. بس غصہ آ گیا تو بس پھر کسی کی خیر نہیں. بس غصہ آ گیا تو بس اب سب کے اوپر برس گئے. یہ دین سمجھے ہی نہیں جاتا. بھائی چوری کو تو سب سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی گناہ ہے، قتل کر دیں کسی کو، ناک تو سب گناہ سمجھتے ہیں اس کو، شراب پینے کو سب گناہ سمجھتے ہیں، مگر غصہ بیجا کرنے کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا. نہیں جی بس مجھے تو غصہ آتا ہے تو میں تو کسی کو نہیں چھوڑتا. نہیں چھوڑے گا تو جہنم بھی تجھے نہیں چھوڑے گی. کر یہاں تو ہر گناہ کا اثر فوراً ظاہر نہیں ہو سکتا. جیسے نیک کاموں کا صلہ یہاں نہیں مل سکتا، اس کے لیے اللہ پاک نے دوسرا جہان رکھا ہے. تو میں کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیک عمل کرو بھائی. اگر ہم سے ملنا چاہتے ہو، ہم سے اپنا ہمارے محبوب بننا چاہتے ہو اور ہماری رضا چاہتے ہو تو نیک عمل کرو. تو نیک عمل میں تو یہ بھی ہے
کہ آپ کے اندر غصہ نہ ہو، آپ کے اندر تکبر نہ ہو، آپ کے اندر دنیا کی محبت نہ ہو، آخرت سے غفلت نہ ہو، حلال کمانا تم کو آتا ہو، حرام سے پرہیز کرتے ہو، جھوٹ سے پرہیز کرتے ہو، غیبت نہیں کرتے ہو. دیکھو غیبت کا کیسا معاملہ ہے، ساری دنیا میں عام ہے. تہجد گزاروں کو دیکھ لو، اشراق پڑھنے والوں کو دیکھ لو، چاٹ پڑھنے والوں کو دیکھ لو، بار بار عمرہ کرنے والوں کو دیکھ لو. حج فرض ایک مرتبہ فرض ہوا، اب ہر سال حج کرنے جا رہے ہیں، گروپ کے گروپ لے کر کے جا رہے ہیں، اور ان کی خدمت بھی رات دن کر رہے ہیں، رات دن خوب غیبت بھی کر رہے ہیں. عام بات ہے. تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، صدقے بھی کرتے ہیں، جی بھر کی غیبت بھی کرتے ہیں. اور حدیث میں حضرت زنا الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے بھی زیادہ برا گناہ ہے، اس سے بھی زیادہ برا ہے. تو زنا کرنے کو تو بعض لوگ برا سمجھتے ہیں. آج کل ویسے بھی زنا کاری بہت عام ہے، اور ہمارے دین میں تو زنا بہت عام ہے. آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، منہ بھی زنا کرتا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، دل بھی زنا کرتا ہے، دماغ بھی زنا کرتا ہے، پیر بھی زنا کرتے ہیں. ان سب سے زنا ہوتا ہے. اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. اور اثر زنا بھی بہت ہے، دنیا میں بہت ہوتا ہے، اللہ بچائے. لیکن دیندار لوگ اس کو تو گناہ سمجھتے ہی ہیں. ہمارا اصل زنا کو تو وہی برا سمجھتے ہیں. غیبت کرنے کو برا سمجھنے والے بتاؤ کتنے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ. ہزاروں میں ایک مشکل سے ملے گا جو غیبت سے بچتا ہوگا اور اسے برا سمجھتا ہوگا. پہلی بات یہ فرمائیے نیک عمل کرو. تو نیک عمل صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے، آگے بھی ہے. جو آگے اس کی فکر کرنی چاہیے. اس کو دیکھو کہ ان میں نیک عمل کون کون سے ہیں جو میرے سے نہیں ہو رہے، ہونے چاہیے، اور کون کون سے برے کام ہیں جو ہو رہے ہیں، نہیں ہونے چاہیے. ایک تو یہ فرمایا. دوسرے حصے میں فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. شرک کی دو قسمیں. ایک شرک وہ ہے جو کہ سبھی جانتے ہیں کہ ہاں یہ شرک ہے، اس سے مسلمان تو بچتے ہیں، غیر مسلم نہیں بچتے. وہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو لائق عبادت سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کو بھی لائق عبادت سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ان کی بھی عبادت کریں، یا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کو اپنا معبود بنائیں. جیسے بتوں کی پوجا ہوتی ہے، بعض لوگ جنات کی عبادت کرتے ہیں، بعض لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں. جیسے یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، اور بھیجت خدا کے ان کی پیشکش کرتے ہیں. ایسے بعض لوگ فرشتوں کو عبادت کرتے ہیں، بعض جنات کی عبادت کرتے ہیں. اور ہندو تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں. لکڑی کے بت بنائے ہوئے ہیں، اور جناب پیتل کے بنائے ہوئے ہیں، اور لوہے کے بنائے ہوئے ہیں، لکڑی کے بنائے ہوئے ہیں، پتھر کے بنائے ہوئے ہیں، بس ان کو پوچھتے ہیں. تو یہ تو شرک جلیے. اس کو تو سبھی ہم مسلمان تو اس کو حرام سمجھتے ہیں، اس سے کسی حد تک بچتے ہیں. لیکن ایک شرک ہے شرک خفی، اس سے بچنے والے مسلمان بہت کم ہیں. وہ یہ کہ آدمی نیک عمل تو کرے مگر مخلوق کی نظروں میں اچھا ہونے کی نیت سے کرے. کہ مخلوق خدا جو ہے، میرے ملنے جلنے والے، میرے دوست احباب، میرے خاندان والے، میری برادری والے، یہ میری تعریف کرے. تو یہ فلاں جو ہے نا وہ بڑا بھائی، وہ تو مخلوق خدا کی دین داد خدمت کرتا ہے. خدمت خلق جو ہے نا بھائی، اس نے بڑا اس میں کام کیا ہے. خاندان میں میرا نام روشن ہو، برادری میں میرا ڈنکا بجے، لوگ میری تعریف کر رہے ہیں. یعنی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، تاکہ لوگ تعریف کریں کہ بھائی یہ تو بڑا خادم قوم ہے، یہ تو بڑا عبادت گزار ہے بھائی، بڑا اللہ والا ہے بھائی، اس کے برابر تو کوئی بھی نہیں. مخلوق کی نظروں میں اچھا ہونے کی نیت سے کوئی نیک عمل کرے، یہ ہے ریاکاری. اسے کہتے ہیں شرک خفی. اس کا بھی بڑا وبال ہے، بڑا اس کا بھی عذاب ہے.
اس کا بوال یہ ہے کہ جب قیامت میں ایسے لوگ جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال پیش کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے چاہیے کہ اس کا بدلہ ملے. اللہ تعالیٰ نے وہ دل بدلنے کا ہی رکھا ہے. نماز کا بھی، روزے کا بھی، حج کا بھی، زکوٰۃ کا بھی، صدقے کا، خیرات کا، ہر نیک عمل کا بدلہ آخرت پہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو جب وہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھئی یہ ہمارے لیے تھوڑی کرے، جن کے لیے تم نے کیے تھے ان کے پاس ہی جاؤ، وہیں لے جاؤ یہ عمل، انہیں سے اس کا بدلہ بھی مانگو. تو ان کے بعد کوئی ٹکا ہے جو دے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے دربار سے محروم. کتنی بڑی تکلیف ہے یہ مخلوق کے واسطے عبادت کرنے کی. اس لیے اسے توبہ کرنی چاہیے. 3 صورتیں ہیں اس کی. دیکھو یہ ہے جس کے لیے میں نے سوچا تھا کہ بیان کروں کہ 3 صورتیں ہوتی ہیں ریاکاری کے اندر. ایک صورت تو یہی ہے کہ جو عبادت کر رہا ہے پہلے سے اس میں نیت یہ ہے کہ لوگوں کی نظروں میں میں بڑا بن جاؤں، بزرگ کہلاؤں، اللہ والا بنوں، لوگ میری تعریف کریں، لوگ میرے کاموں کو سراہیں. اس لیے عبادت کر رہا ہے، اس لیے اچھے اچھے کام کر رہا ہے، اس لیے مخلوق کی خدمت کر رہا ہے، رفاہی کام کر رہا ہے، اسپتال بنا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، مگر اس لیے کر رہا ہے تاکہ میرا بھی نام ہے. خالص ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، نام و نمود ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ملے گی اس کو. دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کر رہا ہے اور لوگوں کے لیے بھی کر رہا ہے. نیت تو اصل ہے اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے کرنے کی. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات جو بھی ہے سب اللہ ہی کے لیے کر رہا ہے. مگر دل میں یہ بھی ہے کہ لوگ بھی مجھے اچھا کریں، لوگوں کی نظروں میں میں اونچا ہو جاؤں، لوگ بھی میری تعریف کریں اور کہیں کہ ہاں بہت اچھا آدمی ہے بھائی، بڑا بھائی غریبوں کا خیال، بڑا غریب پرور آدمی ہے بھائی. اس کے گھر پہ جو بھی چلے جاتا ہے، اس کے در پہ جو جاتا خالی ہاتھ نہیں جاتا بھائی. بڑا فیاض آدمی ہے بھائی، بڑا سخی ہے، بڑا صدقہ خیرات کرتا ہے بھائی، یہ ہے اور وہ ہے. تو اس کا وہی وبال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بھائی جس سے میرے علاوہ جس کو تم نے شریک کیا تھا پھر ثواب بھی وہیں جا کے لو. اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ اس دوسری صورت میں بھی قبول نہیں کریں گے. تیسری صورت یہ ہے کہ اخلاص سے عمل کر رہا ہے اور مخلوق کو بھی شریک نہیں کر رہا، ان کے خاطر بھی نہیں کر رہا، لیکن غیر اختیاری طور پر عمل کرنے سے پہلے یا عمل کے دوران یا عمل کے بعد دوسروں کا خیال آ جاتا ہے. اس کو وسوسہ آتا ہے کہ فلاں میری تعریف کرے گا، فلاں نے دیکھ لیا وہ مجھے اچھا کہے گا اور یہ ہے اور وہ ہے، اب میں لوگوں کی نظروں میں اونچا ہو جاؤں گا، لوگ مجھے دیکھیں گے، میری تعریف کریں گے. غیر اختیاری طور پر یہ خیال آ جاتا ہے انسان کو. بعض لوگ بیچارے اس سے ہی پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا. تو بھائی اس کے بارے میں تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ یاد رکھو کہ وسوسہ ریا ریا نہیں، وسوسہ ریا ریا نہیں، یعنی ریاکاری کا، دکھاوے کا غیر اختیاری طور پر اگر خیال آ جائے تو وہ ریاکاری نہیں ہے. اس سے گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو. اس سے آپ کے واسطے اللہ کے جو عمل کیا ہے اس میں کوئی کمی نہیں آتی. یہ تیسری صورت ہے. اور تیسری صورت میں جو مخلصین ہیں ان کا مسئلہ حل ہو گیا، ورنہ یہ ان کے لیے بھی سہانے روح تھا. یہ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی ایسی گر بیان فرما دیے ہیں کہ بڑے بڑے اشکالات جو برسوں سے حل نہیں ہوتے تھے وہ حل ہو گئے. بڑوں سے حل نہیں ہوئے وہ حضرت نے چٹکلوں میں حل کر دیے. اب یہ کوئی معمولی مسئلہ تھوڑی ہے، تو ہمیں پکا پکایا مل گیا تو اب ہم تو بے فکر ہو گئے. جن کے پاس نہ ہو ان سے پوچھا کتنے پریشان. اس لیے کوئی عمل کرے آدمی اخلاص سے بھی کرے، سب کچھ کرے، پھر بھی وسوسہ تو آ کے رہتا ہے. تو آدمی اگر یہ سمجھے کہ میں تو گیا تو پھر نماز 2 رکعت بھی 200 بھی نہیں پڑھ سکتا. بس جو 2 رکعت پڑھی پھر آ گیا، پھر کہا اچھا دوبارہ پڑھ دو، پھر دوبارہ پھر آ گیا، کیوں غیر اختیاری. تو بھائی یہ تو پتہ نہیں کتنے لوگ بیچارے اس میں گمراہ ہو گئے اور پریشان ہو گئے اور کہیں کہ نہ رہے. تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے، اس کا انعام ہے کہ
اس نے ہمیں دیے ہی ایسے اکابر ماشاءاللہ کہ جنہوں نے چٹکلوں میں جناب منزل پار کروا دی. بس سب چلنے کی دیر ہے، یعنی عمل کرنے کی دیر ہے. لہذا پہلی صورت بھی اختیاری وہی مت کرو، دوسری صورت بھی اختیاری مت کرو، تیسری صورت غیر اختیاری کرے جاؤ، بس کرے جاؤ. اور وہ کہہ رہے ہاں بھائی آنے دے بھائی، آنے دے کچھ ہوتا ہمارے یہاں بے بھی کرو جاؤ گی. تو جو دونوں شرک کی دونوں قسموں سے بچے گا، شرک جلی سے بھی بچے گا، شرک خفی سے بچے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا محبوب بنے گا، اور پھر ملے گا تو اللہ پاک اس سے خوش ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث بیان کی ہے، اور اس میں فرمایا کہ سارے پیغمبروں کی شریعتوں کا خلاصہ انہوں نے بیان کیا. وہ بیان تو حضور نے کیا ہے، راوی اس کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے. ساری شریعتوں کا لب لباب یہ ہے کہ بس تم اخلاص سے عمل کرتے رہو، پھر اسی میں تمہاری جب موت آئے گی اور تم اللہ تعالیٰ سے ملو گے تو وہ تم سے راضی ہوں گے. بس یہ ہے، یعنی ہم اخلاص اختیار کر لیں اور جب آنکھ بند ہوگی تو مسکرا رہے ہوں گے اللہ پاک اور اس سے راضی ہوں گے. یہ ہے من کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. کسی کو شریک نہیں کرے، وہ یہ تو چاہیے اور کیا چاہیے. بس اللہ تعالیٰ نصیب اور اخلاص عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے، اور مرتدم تک ہر شعبہ زندگی میں جو نیک کام ہے ان کی کرنے کی توفیق دے، اور جو گناہ کے کام ہیں ان سے بچنے کی توفیق دے.